فجر کی نماز کے بعد آپ یہ ایک وظیفہ کر لیں، رزق کے لیے، برکت کے لیے کمال کا یہ عمل ہے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کو صرف ایک لفظ ہی ہے، یعنی کہ ایک دو لفظ ہے آپ نے جو پڑھنے، اور یہ اسم اعظم ہے، اور اس میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے یہ اس میں اس عمل کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ فضائل کے حوالے سے اگر گفتگو کو شروع کریں گے تو تھوڑے وقت میں سمیٹنا اس کو ناممکن ہو جائے گا، بلکہ حضور آقا علیہ السلام سے بھی یہ اسم اعظم ثابت ہے، اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد صحابہ کرام کو اس عمل کی تلقین بھی فرمائی، اور یہ عمل خاص طور پہ ان افراد کے لیے ہے جو افراد جادو، جنات، اثرات، شیطانی اثرات اس طرح کے معاملات کے اندر بہت زیادہ الجھ چکے ہیں، پریشان ہیں۔ اور یہ عمل کی جو روحانی طاقت ہے، آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو روحانی موکلات ہیں وہ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی شیطانی طاقتوں کو وہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، اور ان سے خوف زدہ ہوتی ہیں شیطانی طاقتیں، شیطانی جنات، اور بڑے بڑے طاقتور قسم کے شیطانی جنات ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتے اگر اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اس کو آپ ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیں بہت ہی آسان عمل ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے، فجر کے بعد آپ ٹائم نوٹ کر لیں، اور آسان اتنا ہے کہ بچے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں 1 منٹ میں، اتنا آسان ہے۔ تو یہاں پہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو بچے بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں۔ تعداد جو ان سی ہے وہ بچوں کے لیے مختصر ہے، یعنی کہ آپ بچوں کی ایک روٹین بنائیں، ان کو آپ کہیں کہ بیٹا یہ آپ نے عمل جون سا ہے وہ صبح فجر کی نماز جب وہ اٹھتے ہیں بچے اپنی روٹین کے مطابق، تو آپ ان بچوں کو یہ عمل یاد کروائیں۔ میں تو کہتا ہوں جب بچہ بولنا شروع ہونا تو اس کو آپ یہ عمل کروائیں، اور خاتون جو ہے وہ عمل کے دوران اگر اس عمل کو پڑھتی ہے تو یقیناً اس کے بچے کی بھی حفاظت ہوگی اور اس خاتون کی بھی حفاظت ہوگی، جسمانی اندرونی ہر قسم کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گی، اور وہ پانی پر دم کر کے پیے، اور انشاءاللہ العزیز اگر وہ اس کو پورا ٹائم یعنی کہ 8 ماہ 7 ماہ اس کو باقاعدگی سے اگر کرتی ہے، ناغہ نہیں کرتی، مختصر عمل ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے بیٹا عطا کرے گا۔ یہ میں نے یقینی طور پہ اس کے ماتحت جو ان سے ہے وہ بے شمار واقعات ہیں، اگر میں ان کو واقعات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو مناسب بھی نہیں ہے، اور یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ وقت کی قلت بہت ہوتی ہے، تو واقعات تو میں اپنی ویڈیوز میں بہت کم لاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات کی طرف نہ جاؤں جس سے آپ کا وقت ضائع ہو۔ میں آپ کو اس عمل کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ جب کریں گے نا، تو میں ابھی رات ایک پروگرام پہ تھا تو مجھے ایک مرد اور ایک خاتون وہ مجھے ملے پروگرام سے، ابھی میں نے انٹری کرنی تھی بیان کے لیے، تو دروازے پہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جی ہم نے ایک تعویذ دکھانا ہے، تو میں نے کہا جی اس تعویذ کے معاملے میں آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے، میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا، تو مطلب پوچھتے ہیں نا بندہ سوال جواب جیسے مختصر سے ہوتے ہیں، مجھے وہ کہنے لگے کہ جب سے ہم نے یہ تعویذ لیا ہے نا اس وقت سے ہمارے جسم پر دباؤ محسوس ہونے لگا ہے، اور ہمارے وجود میں اور کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہونے شروع ہو گئی ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے رات کو سوئے ہوتے ہیں تو سر کے سرانے والی سائڈ پہ کچھ چیز کھڑی ہے یا پاؤں والی سائڈ پہ، تو 2-4 چیزیں مجھے جب مشکوک لگی نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تعویذ آپ نے کہاں سے لی ہے، کہنے لگے جی ہم نے یوٹیوب سے لی ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں نے کہا کیا مطلب، کہتے جی وہ وہاں پہ تعویذ آیا تھا کہ آپ یہ تعویذ بنا لیں تو آپ کا جو دشمن ہے وہ اس طرح ہو جائے گا، وہ جو بھی چیزیں تھی۔ اب یہاں پہ سوری،
تو یہاں پہ جو چیزیں میں نے محسوس کی نا، تو اب میرے سامنے وہ اعداد قمری تھے، ٹھیک ہے، اعداد قمری جب لکھے ہوئے میرے سامنے آئے تو میں حیران ہو گیا. مطلب عربی میں گنتی لکھی ہوئی تھی، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ 1027 7026. وہ کوئی بسوں کے ٹرکوں کے نمبر نہیں ہوتے، وہ شیطانی جنات کے نام کے اعداد قمری نکالے جاتے ہیں اور ان اعداد کو وہ لکھ دیا جاتا ہے اس کاغذ کے اوپر. اور پھر جون سا ہے وہ جب ایک مدت سے وہ تعویذ اپنے ٹائمنگ کو پہنچتا ہے نا، اس شیطانی جنات کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے اس کی جون سا ہے وہ نسل آتی ہے، پھر اس کی اولاد آتی ہے، پھر وہ بڑی ٹائمنگ کے بعد خود آتی ہے. اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو اشارہ عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے قید، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے سیر و تفریح. اگر کوئی عامل عمل کرتا ہے تو وہ جنات کو قید کرنے کے لیے کرتا ہے، موکلات کو اپنے تابع کرنے کے لیے کرتا ہے. پوائنٹ سمجھ آئے؟ روحانی شیطانی دونوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب تعویذات کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ سیر و تفریح والا معاملہ ہوتا ہے. اس میں شیطانی جنات نے قید نہیں ہونا ہوتا. یہاں پر آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ سیر و تفریح ہوتی ہے جنات کی. وہ آتے ہیں، وہ اپنا جو سسٹم ان کا ہوتا ہے اس سسٹم کے ماتحت انہوں نے جو کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب آزاد ہو جاتے تو ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے تعویذ وزن کے نیچے رکھا ہے یا دفنایا تو ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جنات جو ان سے ہے وہ خود بخود دشمن بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمیں اور اگلے بندے کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی سے پوچھا جائے نا جی آپ اپنا حصار کرتے ہیں، آپ اپنا کڑا لگاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وجود کے اندر اس وقت شیطانی طاقتیں جو ہے وہ کتنی ہے اور ان کی پاور کیا ہے، یہ چیزیں، یہ سوال و جواب جو ان سے نا وہ اگلے بندے کو عجیب و غریب کیفیت میں لے جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جنات جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ صرف وہی ہوتے ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے بس وہ بڑی طاقت کے ساتھ آتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکال، بس وہی ہیں. جبکہ دیکھیں شیطانی جنات کی پیدائش کے بعد بڑا وقت لگتا ہے، 300 سال تو ان کو گزر جاتا ہے ایک طاقت بناتے بناتے، ٹھیک ہے نا جی. جب ان کی 500-600 سال عمر ہوتی ہے نا تو پھر وہ ایک پاور میں آتے ہیں، وہ طاقت میں آتے ہیں جو ان میں سے بچ جاتے ہیں. اب دیکھیں شیطانی جنات جو ان سے ہے وہ ہر گھر میں لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہے. واش روم میں، بیت الخلاء میں ہزاروں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ خبیث جن اور جننیاں وہاں پہ جب موجود ہوتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں نا، وگرنہ ضرورت کیا ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں ان خبیث جنوں سے. وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے نا چیزیں، اور وہ ہمارے وجود کے اندر داخل ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی ہیں، ٹائم بناتی ہیں، اور وہ وجود کے اندر سے ان کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اپنے گھر کے جو ان سے اندر سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو جسم کے اوپر سے علیحدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور رجت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری چیزوں کے اوپر دیکھیں میں نے ان موضوعات کے اوپر نا بڑی تفصیلات سے گفتگو کی ہے اور بڑی واضح طور پر میں نے ویڈیو بنائی ہے ایسے موضوعات کے اوپر. آپ جا کے میرا پرانے جو ویڈیوز ہیں 25 منٹ والی، 30 منٹ والی، وہ آپ دیکھ لیں. چند ویڈیو ہے لیکن بڑی محنت کی ہے میں نے. آپ تو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا، لیکن میں نے جو بنا دی ہیں وہ آپ کو دیکھ لینی چاہیے. اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. رجت سے بچنے کے لیے جادو، وہ تھمبنیل پہ تو نہیں لکھا تھا لیکن ٹائمنگ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی ویڈیو کی 30 منٹ کی ہے، 25 کی ہے، وہ آپ ٹائم نکال کے نا 1-2 ویڈیو لازمی دیکھ لیں، اس سے آپ کو فائدہ بڑا حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو بقایا نمبر وغیرہ اگر آپ تک پہنچ جاتا ہے تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ تنگ نہ کیا کریں، اپنی باری کا ایک تو انتظار کیا کریں. جب باری آتی تو آپ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں جی اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کیا. یہ ساری چیزیں ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں بڑی تسلی سے بتاتے ہیں، کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو یہ نہ کیا کرے، جو سوال کر رہا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ویڈیو تسلی سے دیکھی نہیں ہے. تو آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جادو کا یا جنات کا علاج وغیرہ پراپر طریقے سے، جو میں کہتا ہوں کہ جو کام آپ سے کہیں سے نہیں ہو رہا اس کے لیے تو چلو آپ رابطہ کر لینا، آپ کو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا. تو بقایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اگلے بندے کا ٹائم نہ ضائع. ہماری بھی فیملی ہوتی ہے، بچے گھر بار تنگ آ جاتے ہیں، تو جو بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں نا ان کی بھی ہم بات نہیں سن پاتے نا، اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اتنی پریشانی ہو جاتی ہے. تو کوشش ہے آپ سے گزارش ہے آپ کوشش کریں کہ تنگ
तंगी वाले मामलात में आप ना जाए। तो बकाया बहुत सारे दोस्त अहबाब दुआ की शमूलियत का कहते हैं जी, हमें जुमेरात जुमे को करते हैं हम, दुआ हल्का जिक्र होता है, तो कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिखे तो इंशाल्लाह आपको शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वजीफे की फजीलत के हवाले से इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी पीछे जितनी गुफ्तगू गुजर चुकी है, तमाम गुफ्तगू का ताल्लुक इस वजीफे के साथ है। ऐसा नहीं कि मैंने आपके साथ गुफ्तगू कुछ और की है और वजीफे का ताल्लुक उससे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो आपको अमल अर्ज करने से जा रहा हूं, एक तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि आपकी जिंदगी से गुर्बत तंगदस्ती जा रही है, और रिस्क जो है ना वो आपको ऐसे लगेगा जैसे यार कोई चीज दरवाजे तोड़ के दाखिल नहीं होती, ऐसे लगेगा आपको कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चीज जबरदस्ती दाखिल, अगर शैतानी ताकतें जबरदस्ती दाखिल होके आपके तमाम मामलात को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो रूहानी ताकतें तो आप खुद बुला रहे हैं, उनको मदऊ कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं, तो ये अमल उनको दावत देने वाला है। ये इस तरह का अमल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज आप अगर सुबह अमल ये करते हैं तो सारा दिन आप इस अमल की बरकत हासिल करेंगे, सारा दिन, और कोई आपको कमी पेशी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ये जो तजर्बात आप करते हैं ना वज़ाइफ के ऊपर, तो आपको ये नहीं पता कि कुरान पाक का हर लफ्ज अपनी एक पावर रखता है। हर लफ्ज के मातहत कुरान पाक के हर लफ्ज, ये कुरान पाक के 2 लफ्ज है जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये कुरान पाक देखें, हर लफ्ज के मातहत जो उनसे है उसके एक खादम मुवक्कल होता है वो भी जिन्नात में से ही है, लेकिन वो खादिम होता है मुवक्कलात में से। अब मुवक्कलात और जिन्नात और हैकल और ये मतलब इन मौजूआत की तरफ अगर जाएंगे तो ये भी एक अलग मौजू, मैंने अर्ज कर दिया कि वो आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी वो वीडियोस देखें आप। लेकिन यहां पे मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी आप अमल करते हैं, अगर आप शैतानी अमल करते हैं तो वो तो आप गलत करते हैं ना, अब वो मौजू भी अलग है, उस तरफ नहीं जाएंगे। रूहानी अमल आप करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके साथ रूहानी ताकतों की दिलचस्पी बढ़ रही है, और आप किसी से दोस्ती करके अचानक दोस्ती तोड़ देना, उससे पीछे हट जाना, ये ऐसे ही है जैसे एक दिन अमल किया, वजीफा किया, छोड़ो यार इसका तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। 2 दिन किया, छोड़ो यार इसका कोई। देखिए, अमल के साथ आप मोहब्बत करें, प्यार करें, रूहानी ताकतें जो है वो आपसे प्यार करेगी, ठीक है ना जी। अब यहां पे मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप जब ये अमल करेंगे ना, ये अमल है या हय्यो या कय्यूम का, ठीक है। तो इससे आपको एक तो जादू, जिन्नात, असेब, सार, शैतानी अमलियात, शैतानी असरात से जान छूट जाएगी। खास तादाद, खास तरतीब है, वो समझ लें। और रिज़्क के हवाले से, तंगदस्ती के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज तंगदस्ती खत्म हो जाएगी और रिज़्क आपको लगेगा कि वाकई मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो रिज़्क आना शुरू हो गया और बरकत आना शुरू हो गई। आपने करना क्या, आपने करना यह है कि फजर की नमाज के बाद बच्चे इसको 7 टाइम पढ़े, या हय्यो या कय्यूम पढ़ के जो राइट हैंड की हथेली पे दम करें, 3 दम करके सीने पे इस तरह मसाज करें और अपने चेहरे पे, जिस्म पे, ठीक है ना जी। तो इस तरह उनकी हिफाजत होगी। बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, बच्चे के खाने पर आप दम करके उसे खिलाएं, ठीक है। और खुद अगर जिस्मानी अमराज में आप मुब्तला है, कोई भी मर्ज है आपको, मैं कहता हूं, कहते हैं शुगर कंट्रोल नहीं होती, फलां कंट्रोल नहीं होता, ये हो जाता है, वो हो जाता, मैं कहता हूं ये आप पानी पे दम करके पीना शुरू कर दें, इसको टाइम दें। आप देखिए, आप 11-12 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाइयां छूटना शुरू हो जाएंगी। टाइम दें इसको, नियत करें ना कि फलां मर्ज के लिए मैं इसको पी रहा हूं, मेरे जिस्म से वो मर्ज को खत्म कर दिया जाए। वो रूहानी ताकतें उस मर्ज पर तवज्जो करके उस मर्ज को खत्म करेंगी। इसी तरह अगर आप तंगदस्ती का मामला है, गुर्बत, फक्र फाका का मामला है, नौकरी का मामला है, कोई भी काम है आपका, आप उसका पूरी तवज्जो के साथ अपने एक मकसद के लिए आप इसको करें। एक मकसद आपने रखना है, मकासद नहीं रखने। एक मकसद के लिए आप इसको शुरू करें फजर की नमाज के बाद, और इसको आप मुसलसल करते हैं, मकसद पूरा हो जाए दूसरे मकसद के लिए शुरू कर दे। कोई मकसद नहीं है तो रूहानियत की ताकत के लिए शुरू कर दे, लेकिन नागा ना करें आप, छुट्टी ना करें आप। या हय्यो या कय्यूम आपने 11 तस्बीह, 1100 मरतबा ये आपने पढ़ना है। या हय्यो या कय्यूम 1 मरतबा,
یا حی یا قیوم 2 مرتبہ. اس طریقے سے آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا. طریقہ سمجھ لیجیے 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر آپ 7 ٹائم درود شریف جو مرضی پڑھ لیں, اول بھی پڑھ لیں آخر بھی پڑھ لیں, 7 مرتبہ. اب 1100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد دیکھیں 2-4 دفعہ زیادہ ہونا چاہیے, 1100 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو سب سے پہلے پانی پہ دم کرنا ہے. پانی کا سر پہ مساج, چہرے پہ مساج, سینے پہ مساج, پانی پینا ہے. پینے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے, اور دعا مانگنی ہے اپنے مقصد اور حاجت کو رکھ کے. اب آگے آپ رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں, دکان کے لیے, کاروبار کے لیے, برکت کے لیے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, فجر سے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا عمل مکمل کر لیا. اب آپ نے سارا دن اس کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے. اپنے کام بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے, وضو ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے اپنے کام بھی کرنے ہیں, آپ نے جو ان سے اپنی زندگی معاملات بھی کرنے ہیں, بات چیت بھی کرنی ہے, اور ساتھ اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے. یا حی یا قیوم یا حی, یہ پڑھتے رہنا کثرت سے. یقین مانیے آپ کی زندگی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. آپ کو آنے والی مصیبت کا پہلے پتہ چل جائے گا اور اس کا حل بھی مل جائے گا. دشمن آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا. ہر لحاظ سے یہ پاورفل ہے, اور دنیا کے تمام مقاصد کے لیے, جو انسانوں کے لیے جتنی حاجات ہوتی ہیں, ہر حاجت کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے.